یرمیہ 40واں باب۔ وہ کلام جو خداوند کی طرف سے یرمیہ پر نازل ہوا۔ اس کے بعد کے جلوداروں کے سردار نبوزردان نے اس کو راما سے روانہ کر دیا۔ جب اس نے اسے ہتھ کڑیوں سے جکڑا ہوا ان سب اسیروں کے درمیان پایا جو یروشلم اور یہودا کے تھے، جن کو اسیر کر کے بابل کو لے جا رہے تھے۔ اور جلوداروں کے سردار نے یرمیہ کو لے کر اس سے کہا کہ خداوند تیرے خدا نے اس بلا کی جو اس جگہ پر آئی خبر دی تھی، سو خداوند نے اسے نازل کیا اور اس نے اپنے قول کے مطابق کیا، کیونکہ تم لوگوں نے خداوند کا گناہ کیا اور اس کی نہیں سنی، اس لیے تمہارا یہ حال ہوا۔ اور دیکھ، آج میں تجھے ان ہتھ کڑیوں سے جو تیرے ہاتھوں میں ہیں رہائی دیتا ہوں۔ اگر میرے ساتھ بابل چلنا تیری نظر میں بہتر ہو تو چل، اور میں تجھ پر خوب نگاہ رکھوں گا، اور اگر میرے ساتھ بابل چلنا تیری نظر میں برا لگے تو یہی رہے۔ تمام ملک تیرے سامنے ہے، جہاں تیرا جی چاہے اور تو مناسب جانے وہیں چلا جا۔ وہ وہیں تھا کہ اس نے پھر کہا، تو جدلیہ بن اخیکام بن صافن کے پاس، جسے شاہ بابل نے یہودا کے شہروں کا حاکم کیا ہے، چلا جا اور لوگوں کے درمیان اس کے ساتھ رہے، ورنہ جہاں تیری نظر میں بہتر ہو وہیں چلا جا۔ اور جلوداروں کے سردار نے اسے خوراک اور انعام دے کر رخصت کیا۔ تب یرمیہ جدلیہ بن اخیکام کے پاس مصفا میں گیا اور اس کے ساتھ ان لوگوں کے درمیان جو اس ملک میں باقی رہ گئے تھے رہنے لگا۔ جب لشکروں کے سب سرداروں نے اور ان کے آدمیوں نے جو میدان میں رہ گئے تھے سنا کہ شاہ بابل نے جدلیہ بن اخیکام کو ملک کا حاکم مقرر کیا ہے، اور مردوں اور عورتوں اور بچوں کو اور مملکت کے مسکینوں کو جو اسیر ہو کر بابل کو نہ گئے تھے اس کے سپرد کیا ہے، تو اسماعیل بن نتنیاہ اور یوحنان بن یونتن بنی کریہ اور سرایہ بن نتوہمت اور بنی ایفی نتوفاتی اور یزنیہ بن مکاتی اپنے آدمیوں کے ساتھ جدلیہ کے پاس مصفا میں آئے۔ اور جدلیہ بن اخیکام بن صافن نے ان سے اور ان کے آدمیوں سے قسم کھا کر کہا کہ تم کسدیوں کی خدمت گزاری سے نہ ڈرو، اپنے ملک میں بسو اور شاہ بابل کی خدمت کرو تو تمہارا بھلا ہوگا۔ اور دیکھو، میں تو اس لیے مصفا میں رہتا ہوں کہ جو کسدی ہمارے پاس آئیں ان کی خدمت میں حاضر رہوں، پر تم میں اور تابستانی میوے اور تیل جمع کر کے اپنے برتنوں میں رکھو اور اپنے شہروں میں جن پر تم نے قبضہ کیا ہے بسو۔ اور اسی طرح جب ان سب یہودیوں نے جو مواب اور بنی امون اور ادوم اور تمام ممالک میں تھے سنا کہ شاہ بابل نے یہودا کے چند لوگوں کو رہنے دیا ہے اور جدلیہ بن اخیکام بن صافن کو ان پر حاکم مقرر کیا ہے، تو سب یہودی ہر جگہ سے جہاں وہ تتر بتر کیے گئے تھے لوٹے اور یہودا کے ملک میں مصفا میں جدلیہ کے پاس آئے، اور میں اور تابستانی میوے کثرت سے جمع کیے۔ اور یوحنان بن کریہ اور لشکروں کے سب سردار جو میدانوں میں تھے مصفا میں جدلیہ کے پاس آئے اور اس سے کہنے لگے کہ کیا تو جانتا ہے کہ بنی امون کے بادشاہ بالیس نے اسماعیل بن نتنیہ کو اس لیے بھیجا کہ تجھے قتل کرے؟ پر جدلیہ بن اخیکام نے ان کا یقین نہ کیا۔ اور یوحنان بن کریہ نے مصفا میں جدلیہ سے تنہائی میں کہا کہ اجازت ہو تو میں اسماعیل بن نتنیہ کو قتل کروں، اور اس کو کوئی نہ جانے گا، وہ کیوں تجھے قتل کرے، اور سب یہودی جو تیرے پاس جمع ہوئے ہیں پراگندہ کیے جائیں، اور یہودا کے باقی ماندہ لوگ ہلاک ہوں۔ پر جدلیہ بن اخیکام نے یوحنان بن کریہ سے کہا، تو ایسا کام ہرگز نہ کرنا، کیونکہ تو اسماعیل کی بابت جھوٹ کہتا ہے۔ آمین۔